سامعین محترم، مجھ سے قبل عظیم علماء کرام خطابات فرما چکے ہیں. میرے بعد بھی سرمایہ اہل حدیث خطیب پاکستان حضرت مولانا منظور احمد صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ وہ خطاب فرمائیں گے. ان کے درمیان اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، اس وجہ سے کہ عرصہ کافی ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول و منظور فرمائے. میں نے جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ ہے. اسوہ حسنہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے، اور آج کی کانفرنس جو ہے وہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے موسوم ہے. زیادہ سے زیادہ 10-15 منٹ گفتگو ہوگی، توجہ فرمائیں. سیرت عادات کو کہتے ہیں. نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں. سیرت النبی سے مراد سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات، اطوار، خصائل اور آپ کی زندگی کے بہترین جو نمونے ہیں وہ ہیں. سیرت کو انسان کی شخصیت کے اندر بڑی اہمیت حاصل ہے. جس طرح کا ماحول ہوتا ہے اسی طرح کا انسان کا خیال ہوتا ہے. جس طرح کے خیالات ہوتے ہیں اسی طرح کے افعال ہوتے ہیں، اور جس طرح کے افعال ہوتے ہیں اسی طرح کی عادات ہوتی ہیں، اور جس طرح کی عادات ہوتی ہیں اسی طرح انسان کی سیرت ہوتی ہے. اگر عادات اچھی ہوں تو سیرت اچھی ہوتی ہے، اور اگر عادات بری ہوں تو سیرت بری ہوتی ہے. آدمی کوئی فعل کرتا ہے، کوئی عمل کرتا ہے، کوئی کام کرتا ہے تو وہ اس کی عادت نہیں ہوتی، لیکن جب وہ فعل، وہ کام اصرار، بار بار اور تکرار کے ساتھ کیا جائے تو وہی آدمی کی عادت بن جاتی ہے، اور جب وہ عادت بن جاتی ہے تو وہی اس کی سیرت ہوتی ہے. ہم جب سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اور آپ کی عادات اور آپ کی سیرت اور آپ کی زندگی کی جو لمحات اور گھڑیاں ہیں ان کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری کائنات میں سب سے بہترین اگر سیرت و کردار کی کوئی مالک شخصیت تھی تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. آپ جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو دیکھتے ہیں، لڑکپن کو دیکھتے ہیں، نوجوانی کو دیکھتے ہیں، جوانی کو دیکھتے ہیں، آپ کی ادھیڑپن کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور آپ کے بڑھاپے کو دیکھتے ہیں، ہم جب آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، آپ کی عادات کو دیکھتے ہیں، آپ کے افعال کو دیکھتے ہیں، آپ کے اعمال کو دیکھتے ہیں،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوت کو دیکھتے ہیں، آپ کی خلوت کو دیکھتے ہیں، آپ کے اخلاق کو دیکھتے ہیں، آپ کی جب بہادری اور شجاعت کو دیکھتے ہیں، آپ کے دل کی نرمی کو دیکھتے ہیں، نظر کی وسعت کو دیکھتے ہیں، اور آپ کے کردار اور آپ کی سیرت کو جب دیکھتے ہیں تو یقینی طور پر ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ پوری کائنات میں آپ کی سیرت کا ہم پلہ نہ کوئی پہلے تھا نہ کوئی آج ہے، اور قیامت تک کوئی بھی آپ کی سیرت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اگر خوشی کے موقع پر دیکھا جائے، غمی کے موقع پر دیکھا جائے، تنہائی کے دور میں دیکھا جائے، اجتماعی زندگی کے اندر دیکھا جائے، آپ کو ایک انسان کی حیثیت سے اور ایک رہبر اور رہنما کی حیثیت سے دیکھا جائے، جس پہلو سے بھی دیکھا جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ تمام تر اوصاف سے آپ کو نوازا تھا جن اوصاف کی وجہ سے کائنات کے اندر کوئی شخص بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ہم با اخلاق دیکھتے ہیں تو آپ جیسا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اور آپ کے کردار جیسا کسی کا کردار نہیں ہے، اور آپ کی بہادری جیسا دنیا کے اندر کوئی شخص بھی بہادری کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ کو ہم ایک مصلح دیکھتے ہیں، ایک رہبر دیکھتے ہیں، ایک رہنما دیکھتے ہیں، ایک قائد دیکھتے ہیں، ایک جرنیل دیکھتے ہیں، ایک سالار دیکھتے ہیں، ایک تاجر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک باپ کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک شوہر کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ایک رہنما کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، اور ایک سپہ سالار اور جرنیل کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، تو پوری کائنات کے اندر کوئی جرنیل، کوئی سپہ سالار سرور کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا احاطہ کرنے کے لیے ہم ترازو قائم کرتے ہیں جو انسانوں کے ایک بڑے بڑے لوگوں کے ترازو ہیں، تو ان پر جب سیرت و کردار کی وجہ سے تول کے دیکھتے ہیں تو پھر بھی ساری کائنات میں سب سے زیادہ بڑا وزن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر آتا ہے۔ اور یہ بات صرف میں نہیں کہہ رہا، بلکہ آج اس زمانہ کے اندر، کائنات کے اندر بڑے مذاہب موجود ہیں، بڑے ادیان موجود ہیں، بڑی اقوام موجود ہیں، بڑی ملل موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن سارے جب وہ انسانوں کو تولتے ہیں اور انسانوں کا وزن کرتے ہیں اور انسانوں کی شخصیتوں اور ان کی سیرتوں کا احاطہ کرنے کے بعد جب اپنے خیالات اور نتیجے پر پہنچتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ پوری کائنات کے اندر ایک ہی مصلح اعظم، مصلح انسانیت اور ساری کائنات کے سب سے بڑے مقتدی اور پیشوا صرف اور صرف محمد الرسول اللہ نظر آتے ہیں۔ سامعین محترم، آج اس زمانہ کے اندر یا اس سے پہلے زمانہ کے اندر یا اس سے پہلے یا بعد میں آنے والوں کے اندر دنیا کا کوئی شخص بھی سرور کائنات کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آپ صورت کے اعتبار سے بھی سب سے جدا اور سب سے الگ اور سب سے بہتر تھے، اور سیرت کے اعتبار سے بھی آپ سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع اور سب سے کامل اور سب سے مکمل اور سب سے بہترین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سامعین محترم، میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ کیونکہ آج کی کانفرنس کا جو عنوان ہے وہ سیرت النبی ہے۔ نبی مکرم کی سیرت کو اگر پہلوؤں کے اندر دیکھا جائے تو اس کو اس مجلس کے اندر نہیں میں بیان کر سکتا، نہ علماء سارے بیان کر سکتے ہیں، بلکہ اگر میں یہ بات کہوں کہ رسول اللہ کی سیرت تو اتنی جامع ہے اور آپ کی سیرت تو اتنی ہماگیر ہے اور آپ کی سیرت تو اتنی جہانگیر ہے اور آپ کی سیرت تو اتنی عالمگیر ہے اور آپ کی سیرت تو اتنی بلند و بالا ہے
کہ آپ کی سیرت تو اتنی عرفہ والا ہے کہ جب سے کونین کے تائیدار اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کے آنے کے بعد آپ کی سیرت کو ذکر کرتے ہوئے صحابہ کرام نے کوشش کی، ائمہ دین نے کوشش کی، تبع تابعین نے کوشش کی، اور محدثین نے کوشش کی، فقہاء نے آپ کی سیرت لکھی، علماء نے آپ کی سیرت لکھی، ادیبوں نے ادب کے اندر آپ کی سیرت کا ذکر کیا۔ بڑے بڑے شاہکار قلم نگار جو تھے وہ اپنے مضامین سیرت رسول کے عنوان پر وہ تحریر کرتے رہے، سارے لوگ پیغمبر کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے اتنی کتابیں لکھ چکے ہیں۔ میں یہ پوری ذمہ داری سے اعلان بات کر کے جانا چاہتا ہوں کہ مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، پہلے انسان سے لے کر آج تک، جب سے خدا نے حضرت آدم کو پیدا کیا ہے اور جب سے سرور کائنات اس دنیا سے آئے ہیں، آج تک دنیا کائنات کے اندر کسی ریفارمر، کسی قائد، کسی رہبر، کسی رہنما، کسی پیشوا، کسی لیڈر، کسی حکمران، کسی انتر اور کسی حکمران کے اور سپاہ سالار کی اتنی پیاری اور اتنی عظیم اور اتنی وسیع سیرت تعلیم نہیں ہوئی ہے جتنی وسیع سیرت لکھنے والوں نے محمد الرسول اللہ کی سیرت طیبہ لکھی ہے۔ آپ کی سیرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکا، اور لکھنے کے بعد ہر بندہ یہی کہتا ہے میں نے تو صرف اس بحر بے قرار کے اندر ایک نقطہ ڈالا ہے، میں نے تو صرف اپنا حصہ ڈالا ہے، لیکن میں کچھ بھی نہیں لکھ سکا۔ وہ تو ایسے سیرت کے علمبردار تھے اور اتنے پاک باز تھے کہ جن جیسی سیرت اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر کسی دوسرے انسان کو نہیں عطا کی ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت اگر دیکھتے ہیں کہ سیرت کا ایک پہلو ہوتا ہے کہ کوئی بندہ رقیق القلب کتنا ہے، کوئی بندہ نرم دل کتنا ہے، کوئی بندہ نرم مزاج کتنا ہے، کوئی بندہ ہمدرد کتنا ہے، کوئی بندہ رحم دل کتنا ہے، کوئی بندہ خدا ترس کتنا ہے، کوئی بندہ انتہائی مہربان، رحیم اور شفیق اور رحیم کتنا ہے۔ جب اس پہلو میں بھی دیکھتے ہیں تو لوگوں یاد رکھو، انسانوں میں ساری کائنات کے سارے انسانوں کو جمع کر لو لیکن محمد کریم کی سیرت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اگر بہادری کو دیکھا جائے، شجاعت کو دیکھا جائے، دلیری کو دیکھا جائے، جرأت کو دیکھا جائے، تمکنت اور سطوت کو دیکھا جائے، حیبت اور رعب اور دبدبے اور جرأت و بہادری کو دیکھا جائے، تو چشمے فلک نے اتنا بہادر شخص آج تک نہیں دیکھا، اور قیامت تک چشمے فلک اتنا بہادر شخص نہیں دیکھے گی جتنے بہادر اور دلیر اور شجاع حضرت محمد رسول اللہ تھے۔ آپ اتنے بہادر تھے کہ جہاں بڑے بڑے بہادروں کے پتے پانی ہو جایا کرتے تھے، پہاڑوں کو ہلتے دیکھا، سمندروں کو ابلتے دیکھا، اور دنیا کو کانپتے اور دنیا کو تھرتھراتے دیکھا، لیکن پوری کائنات کے اندر بہادر اور دلیر اور سب سے زیادہ شجاع اور سیرت کے پہاڑ، شجاعت کے پہاڑ اگر کوئی تھے تو وہ ہمارے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ اتنے بہادر کہ جس کو الفاظ کے اندر تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے صرف دو پہلو رکھے ہیں، اتنے نرم دل تھے کہ آپ سے زیادہ نرم دل کوئی نہیں ہے، اور اتنے دلیر اور اتنے بہادر تھے کہ آپ سے زیادہ دلیر اور بہادر کوئی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت کا کوئی پہلو لے لیں، آپ کاروبار کریں، آپ رشتہ داری کو نبھائیں، آپ محلے داری کے اندر رہیں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہیں، آپ دشمنوں کے سامنے آئیں، آپ اخلاق کے پہلو میں آ جائیں، آپ سیرت و کردار کے مان سے آ جائیں، جس صورت میں بھی آپ دیکھیں گے آپ علیہ السلام کی سیرت سب سے زیادہ جدا، منفرد اور ممتاز اور یکتا اور واحد اور احد نظر آتی ہے۔ آپ کی سیرت بلند و بالا اور فوالا ہے، اس کے لیے ضروری ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کی سیرت کے اندر کوئی رکھنا نہیں ہے، آپ کی سیرت کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، آپ کی سیرت کے اندر کوئی نقص نہیں ہے، آپ کی سیرت کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، آپ کی سیرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے
آپ کی سیرت بلند و بالا ہے، عرفہ و اعلیٰ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے کیا میسج چھوڑا ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، علماء کے لیے، فضلاء کے لیے، اولیاء کے لیے، اتقیاء کے لیے، اصفیاء کے لیے، ساری کائنات کے ریفارمرز کے لیے، مصلحین کے لیے، قائدین کے لیے، راہبروں کے لیے، مقتداؤں کے لیے، پیشواؤں کے لیے، ساری کائنات کے لیڈروں کے لیے پیغمبر کی سیرت کو اللہ نے اتنا پیارا ایک میسج بنا کے پیش کیا ہے. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ لوگوں اگر تمہارے لیے کوئی آئیڈیل ہے، کوئی ماڈل ہے، کوئی نمونہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، کیونکہ آپ کی سیرت ساری کائنات میں سب سے عرفہ و اعلیٰ اور مکمل اور کامل ہے. اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا میرا بھی حق بنتا ہے، آپ کا بھی حق بنتا ہے. اگر کامیابی چاہتے ہیں تو لوگوں پلٹ جاؤ، سرور کائنات کی سیرت طیبہ کو اختیار کرو. جب ہم سیرت کو چھوڑ دیں گے ہمارے گھروں کے اندر بدامنی اور بدسکونی پیدا ہو جائے گی، اور جب ہم رسول اللہ کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہماری راتیں بھی وہ بھی روشن ہو جائیں گی، ہمارے دل بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارے دل بھی روشن ہو جائیں گے، ہمارا معاشرہ امن اور سکون اور عاشقی اور ہمدردی، اخوت اور رواداری کی مثال بن جائے گا. کب؟ جب ہم محمد الرسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنا کے، نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے، راہبر بنا کے، آپ کے نقوشے پا پر ہدایت کے راستے کو جب تلاش کریں گے، پھر آسمان اور رب ہمارے لیے ہدایت کے ایسے راستے کھولے گا کہ وہ سارے راستے اللہ کی جنت کے اندر چلے جائیں گے. اس کے لیے یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثال ایک دے کر آپ سے اجازت چاہوں گا. میرے بھائیوں دیکھو، ایک معاملہ ہے صرف نکاح کا، ایک معاملہ ہے صرف نکاح کا. شادی کا موقع ہوتا ہے، ہمارا طریقہ، ہمارے رسم و رواج، ہمارے طور طریقے اور ہمارے انداز ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھ دیا ہے. آپ میں سے کوئی ایک شخص بھی اتنی جرات نہیں کر سکتا میری اس بات کا انکار کرنے کا کہ جو شخص یہ کہے کہ ہم اس بات پہ تنگ نہیں. اس وجہ سے کہ جب سے ہم نے رسول اللہ کے طریقوں کو چھوڑ دیا، آپ کی سیرت کو چھوڑ دیا، آپ کے فرامین کو چھوڑ دیا، ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سیرت رسول سے رہنمائی حاصل نہیں کی. یاد رکھیے، ایک شادی کا موقع ہے، طریقہ تو صرف اسلام کے اندر اتنا سا تھا کہ جہاں کسی بچی کی یا بچے کی وہاں پر والدین جہاں منگنی کر دیتے ہیں، جب نکاح کا موقع آتا ہے 2 3 4 افراد پہنچے، بہتر یہ ہے کہ مسجد کے اندر نکاح پڑھا جائے، 2 4 آدمی جائیں اور جا کے وہاں پر نکاح پڑھیں. نکاح پڑھنے کے بعد وہاں سے اس بچی کی رخصتی ہو جائے اور صبح وہ نوجوان جس کی شادی ہوئی ہے وہ ولیمہ کرے. 10 12 2 4 چیز وہ افراد جتنے وہ مناسب سمجھتا ہے اتنے افراد کے اندر وہ ولیمہ کرے جو رسول اللہ کی سنت ہے. یہ طریقہ کار تھا. آج ہمارے طریقے کیا بن گئے ہیں کہ ہم جب بارات لے کے جاتے ہیں تو 200 300 100 150 سے کم ہماری بارات نہیں جاتی، اور پھر ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ بچی کے والد سے کہ ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی تم نے اچھی کرنی ہے. وہ ان کے گھر جاتے ہیں، 400 500 200 300 افراد لے کر حملہ آور ہوتے ہیں اس بچی کے باپ کے گھر پر، اور وہاں پر پھر وہ بیچارہ اپنی کمائی ہوئی محنت کے ساتھ قرضہ اٹھا کے وہاں پر اس بارات کی مہمان نوازی کرنے کے لیے وہاں پر بہت سارا انتظام کر کے بہترین چیزیں پکا کے ان کے سامنے رکھتا ہے. کوئی کہتا ہے مزہ آیا، کوئی نہیں آیا، کوئی اسی انداز میں چلے جاتے ہیں. اور اس کے سے پہلے کتنی رسم و رواج ہیں. پھر بیٹیوں کو جہیز دیا جاتا ہے. باپ کا تو اتنا ہی بڑا ایک احسان تھا نیکی تھی کہ اس نے ایک بیٹی جو اس کے گھر میں پیدا ہوئی، اس چھوٹی سی بچی کو اس نے اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم دی، اس کو تربیت اس کی اچھی کی، اور پھر اس کو پال کر پڑھا کر تمہارے کسی کے نکاح کے اندر دے دیا. اس کا اتنا ہی بڑا احسان تھا. لیکن ہم نے ہمارے طریقوں نے اتنا مجبور کر دیا. وہ قرضہ اٹھاتا ہے، یہاں تک کہ ایک دن ایک نوجوان کا ایک کالم لکھا ہوا تھا کہ اس
سب کو بالکل آسان کر کے رکھ دیا. تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا، تنگ آ جائے گی خود اپنے چلن سے دنیا. آقا تجھ سے سیکھے گا زمانہ تیرے انداز کبھی. کعبے کے رب کی قسم ہے، جب تک محمد رسول اللہ کی تعلیم اور سیرت کی طرف پلٹ کے نہیں جاؤ گے، امن امان اور سکون نہیں مل سکتا. سکون تبھی ملے گا جب ہم اپنا علاج مکہ اور مدینہ کی شفا محمد کریم کی سیرت اور آپ کی تعلیم سے کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.